آداب دوستو، میں ہوں غوث سیوانی۔ وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس باقی ہے، مزہ دامان مادر کا ہے اس مٹی کے دامن میں۔ انسان مر سکتا ہے مگر اس کے جذبات نہیں مر سکتے۔ اس بات پر شاید آپ کو ہنسی آئے کہ انگلینڈ میں پڑی ہوئی ایک انسانی کھوپڑی کی خواہش ہے کہ وہ ہندوستان کی سرزمین میں دفن ہو، مگر اس کی یہ خواہش کب پوری ہوگی معلوم نہیں۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ اپنے ملک کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، ان کی آخری خواہش اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے وطن کی مٹی کا حصہ بن جائیں۔ یہ کھوپڑی جس شخص کی ہے وہ ایک مجاہد آزادی تھا اور اسے انگریزوں نے توپ سے باندھ کر اڑا دیا تھا۔ اس کا جسم ہندوستان کی مٹی کا حصہ بن گیا، مگر اس کی کھوپڑی اب تک لندن میں موجود ہے اور واپس ہندوستان آنے اور یہاں کی مٹی میں دفن ہونے کے انتظار میں ہے۔ ایک ہندوستانی مجاہد آزادی کی کھوپڑی انگلینڈ کیسے پہنچی، کب پہنچی اور اس کا نام کیا تھا، وہ شخص کون تھا؟ اس قسم کے سوال آپ کے ذہن میں ابھر رہے ہوں گے۔ ان سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے دیتا ہوں، کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1857 میں جب پورے ملک میں انگریز حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہوئی، جسے پہلی جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے، اس کا آغاز ان ہندوستانیوں نے کیا تھا جو انگریزی فوج میں تھے۔ حالانکہ ایسے ہزاروں افراد کو بغاوت فرو ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، کچھ کی جائیداد ضبط کی گئی، گھر مسمار کیے گئے اور بعض مجاہدین آزادی کو کالا پانی کی سزا ہوئی۔ جن فوجیوں نے بغاوت کرتے ہوئے انگریزوں کا قتل کیا تھا، انہی میں ایک عالم بیگ بھی تھا جو فوج میں حوالدار کے عہدے پر فائز تھا۔ یہ ان گمنام مجاہدین آزادی میں شامل تھا جنہوں نے مادر وطن کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لی تھی۔ انگلینڈ میں موجود کھوپڑی اسی عالم بیگ کی ہے۔ اس کھوپڑی کے تعلق سے ریسرچ کے بعد 500 صفحات سے زیادہ کی ایک کتاب برطانوی مورخ کم اے ویگنر نے لکھی ہے، جس کا نام ہے دی اسکل آف عالم بیگ۔ کتاب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں نے 1857 میں ہندوستانیوں پر کیسے مظالم ڈھائے تھے۔ پنجاب کے اجنالہ ضلع امرتسر کہ ایک کنویں سے تقریباً 165 سال بعد ماہرین آثار قدیمہ نے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے نکالے تھے۔ یہ کنکال ان ہندوستانی سپاہیوں کے تھے جنہوں نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی۔ انگریزوں نے 282 مجاہدین آزادی کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ممکنہ طور پر انہیں میں حوالدار عالم بیگ بھی شامل تھا۔ مذکورہ کتاب کی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ مجاہد آزادی عالم بیگ کی کھوپڑی کو وار ٹرافی کے طور پر انگلینڈ لے جایا گیا تھا اور مقصد تھا کہ ملکہ انگلینڈ کو بطور تحفہ پیش کیا جائے۔ برطانوی مورخ کم اے ویگنر کی تحقیق کے مطابق عالم بیگ برطانوی فوج میں شامل تھا۔ اس کی پوسٹنگ میاں میر میں ہوئی تھی جو پاکستان میں ہے۔ مورخ کم اے ویگنر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عالم بیگ اجنالہ میں مارے جانے والے ہندوستانی فوجیوں کا لیڈر تھا۔ وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ حوالدار عالم بیگ باغی 46 ریجمنٹ بنگال نارتھ انفنٹری بٹالین کی قیادت کر رہا تھا۔ بعد میں اسے کانپور سے پکڑ کر سیالکوٹ لایا گیا۔ جب برطانوی کمشنر ہنری کوپر کو معلوم ہوا کہ ملکہ وکٹوریہ آ رہی ہیں تو اس نے عالم بیگ کا سر ان کے سامنے پیش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسے توپ سے باندھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی کھوپڑی کو گرم پانی میں ڈال کر اس کی کھال کو صاف کیا گیا۔ اس سر کو گریسلی ٹرافی کا نام دیا گیا۔ یہ سر 1858 میں انگلینڈ لے جایا گیا تھا اور ملکہ برطانیہ کو انگلینڈ میں پیش کیا گیا تھا۔ کیپٹن اے آر کوسٹیلو کھوپڑی لے کر انگلینڈ گیا تھا۔ اس واقعے کے وقت وہ سیالکوٹ میں کپتان کے طور پر تعینات تھا اور عالم بیگ کو موت کے گھاٹ اتارتے وقت وہ ڈیوٹی پر تھا۔ 1963 میں کھوپڑی لندن میں لارڈ کلائیڈ پب کے ایک اسٹور روم میں دریافت ہوئی تھی، جب پب کو کسی اور نے خرید لیا تھا۔ ادھر سال 2014 میں جب اجنالہ میں کھدائی کے دوران کنکال ملے تھے، اسی وقت تاریخداں ویگنر نے پب مالکان سے رابطہ کیا اور اسے حاصل کیا۔ کھوپڑی کی آنکھ میں ایک لکھا ہوا خط تھا۔ اس خط نے کئی انکشافات کیے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ موت کے وقت عالم بیگ کی عمر
32 سال تھی، قد 5 فٹ 7 انچ تھا، جسم دبلا تھا، وہ ایک محنتی آدمی لگ رہا تھا۔ انگریزوں نے اس وقت کے ریکارڈ میں لکھا تھا کہ عالم بیگ ایک کٹر محب وطن تھا جو کسی بھی حالت میں جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ بہرحال اب برطانوی ماہرین نے ہندوستانی ماہرین سے رابطہ کیا ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ عالم بیگ کی کھوپڑی کو ہندوستان لایا جائے اور جو جانکاریاں سائنسی تحقیق کے ذریعے نکل سکیں نکال لی جائیں۔ اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی سرحد پر اسے پورے احترام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اس پر تحقیق کرنے والے برطانوی مورخ چاہتے ہیں کہ کھوپڑی کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں عالم بیگ نے آخری جنگ میں حصہ لیا تھا۔ کوئن میری کالج لندن میں برطانوی امپیریل ہسٹری کے سینئر لیکچرر ڈاکٹر کم ویگنر کا خیال ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کہ حوالدار عالم بیگ کو اس کے ملک میں دفن کیا جائے، اسی مقام پر جہاں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سرحدی علاقے میں دریائے راوی کے کنارے عالم بیگ نے تریمو گھاٹ کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ فی الحال یہیں تک، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔